الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم ابعث ثواب هذه السورة إلى أرواح المرحومين لا سيما سيد خادم حسین شاہ وزوجته اللهم اغفرهم جميعا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين: يا عمتي أنت عالمة غير معلمة، صلوات اپنے اپنے مرحومین گزشتہ دنوں زلزلے میں مر جانے والے مسلمانوں نے ترکیہ اور سیریا، مومنین کرام، اور اسی طریقے سے آج کی اس نشست کے بانیان کے والدین سید خادم حسین شاہ اور ان کی اہلیہ، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ایام جو کہ ایام اللہ ہیں انہیں حقیقی انداز سے منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ماہ مبارک رجب جو کہ حضرت انسان کو آمادہ کرتا ہے شعبان رسول اللہ کے مہینے اور پھر ماہ رمضان خدا کے مہینے کے لیے اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال مملکت اسلامی پاکستان کی حفاظت فرمائے، مومنین کو، مسلمانوں کو، اس مملکت کے رہنے والوں کو فقر کی اس آنے والی آفت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس ملک کا مخلص بننے، مخلصین کو اپنانے، مخلصین کی اطاعت کرنے، مخلصین کو چننے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت ولی عصر روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ آج کا دن مخصوص ہے اور معروف ہے جناب زینب بنت علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ساتھ۔ ایک ایسی ہستی کہ جس کی یاد کے بغیر اسلام کی یاد منانا ممکن نہیں ہے، ایک ایسی ہستی جس نے رسول اللہ کے زندہ کیے گئے اسلام کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، ایک ایسی ہستی جس ہستی نے اپنی زندگی کی تربیت بھی 5 معصوموں سے حاصل کی، اور پھر 2 معصوموں کی سرپرستی کا بیڑا بھی اٹھایا۔
पांच मासूम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपके वालिदैन, आपके दोनों भाई जो वही इलाही के साथ मुत्तसिल हस्तियां थीं और वो पांच की पांच हस्तियां ही आपकी तरबियत फरमा रही थीं। यही वजह है कि आप में उन पांचों हस्तियों की कोई ना कोई तशबीह नज़र आती थी। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में करूँगा। और फिर करबला में ऐसी हुस्न व जमाल था जिसका तज़किरा ख़ुद भी जनाब सानिया ज़हरा ने फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने दो मासूमों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इस हस्ती को इनायत की। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी हस्ती है जो मासूमीन के अलावा कुन्ह मारिफत रखती है। हम उस हस्ती की हकीकी मारिफत हासिल नहीं कर सकते। कोई भी कलमा आप ले लीजिए, सैयदुल शुहदा का एक कलमा ही ले लीजिए कि उसमें क्या हिकमत थी कि सैयदुल शुहदा ने आखिरी वक्त जाते हुए जो चंद कलिमात जो खुतबात की सूरत में हमारे पास मौजूद है, उसमें जब अपनी इस शरीक बहन को वसीयत करना चाही तो ख्वाहिश की, बहुत सी ख्वाहिशात में से ख्वाहिश, या उख्ती ला तंसीनी फी नाफिलतिल लैल, ऐ मेरी बहन मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। नमाज शब में, इससे अंदाज़ा लगाइए कि सैयदुल शुहदा को पता है कि किस मरहले में सबसे पहली नमाज शब बपा होनी है। जले हुए खैमे हैं और असहाबे किसा की आखिरी कड़ी को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा है। हकीकत यह है कि आइमे खुदा और उन पर अपने जान निछावर करने वाले, उनके तरबियत याफ्ता अफराद की अगर शुजाअत को भी बयान किया जाए तो आंसू जारी हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में जो हिकमतें हैं, उनके आमाल में जो अजमतें हैं, उसको याद करके इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। कैसी नमाज शब होगी? पानी तो मुयस्सर न था, मुसल्ला भी मुयस्सर न था, और अभी कोई भी प्यारा दफन न होने पाया था। आप अंदाजा लगाइए। मेरा मकसद सिर्फ सैयदुल शुहदा की उस ख्वाहिश की तरफ आपको मुतवज्जे करना था, लेकिन आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके। फिर करबला की उस शुजाअत तरीन हस्ती जनाब ज़ैनब का अंदाजा लगाइए कि कैसी कैफियत होगी उनकी। देखिए, इंसान की तरबियत के लिए तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। पहली चीज वरासत, दूसरी चीज मुहीत मुआशरा, तीसरी चीज तरबियत। अगर कोई शख्स तीनों मौके से फायदा उठाता है तो वो दुनिया का कामयाब शख्स है। वरासत में देख लीजिए तो कैसी वरासत, हजरत अमीरुल मोमिनीन व सय्यदतुन निसाइल आलमीन आपके वालिद व वालिदा हैं, और फिर उनकी तरबियत करने वाले रसूल आज़म भी मौजूद हैं, वो भी वरासत मौजूद है। वरासत मोहम्मदी अलवी फातमी जमा हो चुकी है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा में, और फिर साथ ही साथ सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कामा ओ कादा, चाहे वो क़याम करें चाहे वो बैठ जाएं, हर सूरत में इमाम है। उन हस्तियों की तरबियत में है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। ऐसी वरासत है जनाब सैयदा के पास कि आपके पास शुजाअत मोहम्मदिया भी मौजूद है। कायनात के सबसे शुजा तरीन इंसान खुद रसूल आज़म है, लेकिन हम चूंकि तज़किरा कम करते हैं उस हवाले से, और फिर खुदावंद मुतआल की कुछ हिकमतें ऐसी थी
کہ خداوند متعال نے اپنے اس شجاع ترین فرد کی حفاظت کے لیے ایک اور شخص کو شجاع بنایا، جسے اپنا بھی اسد کہا اور اپنے رسول کا بھی اسد کہا، اسد اللہ و اسد رسولہ۔ وہ ہستی بھی موجود ہے، شجاعت ادھر سے، بلاغت و فصاحت امیر المؤمنین سے۔ آپ دیکھ لیجئے کوفہ اور شام کے بعض خطبات میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے جب صدائے جناب ثانی زہرا سنی، بوڑھے لوگوں نے جو امیر المؤمنین کو خطبہ دیتے ہوئے سن چکے تھے، تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ علی تو شہید ہو چکے تھے، پھر ہم کہاں سے دوبارہ علی کی آواز سن رہے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کہ جس کا امیر المومنین بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں، امام سجاد دربار یزید میں فخر سے تذکرہ کرتے ہیں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو والد سے ملی، عفت و پاک دامنی و حیا، اس کا منبع ہے جناب سیدہ، وہ عفت و حیا والدہ سے ملی۔ یہ ایک ایسی وراثت ہے جو مکمل طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام قسم کے حادثات کا سامنا بھی کیا کربلا سے پہلے۔ رسول اللہ کی رحلت، اب یہ محیط کی بات کر رہا ہوں کہ کیسا محیط ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحلت بہت بڑی رحلت تھی، ایک ایسی رحلت جسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ خود مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی رحلت، آپ کی وفات، آپ کی اللہ سے ملاقات کے بعد جو جدائی کا سلسلہ تھا، میں علی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا اگر زہرا نہ ہوتی۔ مونس و یاور امیر المؤمنین ہے جناب سیدہ، اس مرحلے کو جناب زینب نے دیکھا، اور پھر جناب زینب دیکھ چکی تھی کہ 3 دن تک میرے بابا رسول اللہ کو غسل دے کر مسلمانوں کا انتظار کرتے رہے تھے، دیکھا تھا، یہ سب کچھ معلوم تھا۔ اور پھر تدفین کے بعد کی وہ 6 راتیں، تاریخ کی سیاہ ترین راتیں، کہ ہر شب میں معلوم ہے آپ کو، امیر المؤمنین جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا تھا، ان 4 بچوں کو گھر میں چھوڑ کر جناب سیدہ کو لے کر مدینہ میں ہر گھر پہ جاتے تھے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 5، 6 یا 7 سال کے سن مبارک میں رسول اللہ سے بارہا سنا تھا کہ رسول اللہ ہمارے دروازے پر آ کر ہمیشہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہیں۔ نبی تو باہر ہوتے تھے، خانواد امیر المومنین اندر ہوتا تھا، دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی بتاتے تھے کہ اس دروازے پر فقط سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی کے علاوہ اس دروازے پر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ اس دروازے پر کبھی کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا کہ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر اس دروازے پر جناب زینب نے اونچا بولتے ہوئے لوگوں کو نہ صرف دیکھا، اس سے آگے آپ کا ذہن چلا گیا، آپ کا ذہن آگے چلا گیا۔ جناب زینب یہ دیکھ چکی تھی کہ کیسے رسول اللہ کا سر اقدس میری والدہ کے زانو پر تھا اور دق الباب ہوا تھا، اور ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اللہ کے رسول بیدار ہو گئے، کہا کس نے رلایا؟ کہا کوئی شخص دق الباب کر رہا ہے۔
اللہ کے رسول مسکرائے، کہا سیدہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، جو کسی سے نہیں پوچھتا وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ جناب زینب نے دیکھا تھا سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وراثت کیسی ہے اور محیط کیسا ہے، یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ پھر وہ 6 ماہ بھی گزر گئے، بڑے مشکل تھے 6 ماہ، بڑے عجائبات ہیں ان 6 ماہ میں۔ بہت طولانی گفتگو، انسان کی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ 6 ماہ کا تذکرہ پھر بھی حق کے طور پر ادا نہیں ہو سکتا جیسا اس کا حق ہے۔ وہ 6 ماہ دیکھے تھے، اور پھر والدہ کی وصیت بھی تو سنی تھی کہ میرے مرنے کی اطلاع نہیں دینی۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پتا تھا اس شب تاریخ میں جب ہم چلنے لگے تھے دفن کرنے کے لیے، میں اور میری بہن تابوت کے نیچے تھے، لیکن بابا نے کہا تھا کہ نہیں، آپ گھر میں رکے، عفت و حیا، باہر نہیں جانے دیا تھا۔ رک گئی تھی، کیوں؟ امامت کا حکم تھا۔ دونوں بہنیں رک گئی، دونوں بہنیں رک گئی۔ کیسی وراثت ہے، کیسا محیط ہے، یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ پھر میں تذکرہ نہیں کرتا آگے کہ کتنی مشکلات پیش آئیں، کتنی خاموشی رہی، پھر کوفہ میں جانا، اور امیر المومنین کی تو ساری زندگی ہی خدا کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزری تھی۔ اس جہاد کے ہر پہلو میں تربیت تھی۔ ایک اور فکر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ان ساری مظہر و مظہر العجائب کی زندگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے زمانے میں 3 جنگیں پیش آئیں۔ پہلی جنگ جنگ جمل تھی، آپ کو معلوم ہے حضرت نے جنگ جمل کی فتح کا اعلان نہیں کیا تھا۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں اعلان کیا تھا؟ اگر امیر المؤمنین فتح کا اعلان کر دیتے تو جنہیں شکست ہوئی تھی وہ سب کے سب اس وقت تک کے اسلامی احکام کے مطابق غلام اور کنیزے بن جاتے۔ بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تو بل بھی پاس ہو رہے ہیں، سب کنیزیں بن جاتی۔ امیر المومنین نے حرمت کا خیال کیا، جنہوں نے امیر المومنین کی حرمت کا خیال نہیں کیا تھا ان کی حرمت کا خیال کیا، فتح کا اعلان خود نہیں کیا۔ آپ باقی باتیں آپ جانتے ہیں کہ کون کون پکڑا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو گویا کہ امیر المومنین نے وہاں یہ تربیت کی تھی کہ اگر کوئی شخص محترم نہ ہو لیکن اس کی محترم کی طرف نسبت ہو تو اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی محترم نہ ہو لیکن اس کی نسبت ہو شرافت کی طرف، اس کا ایک پیوند ہو شرافت کی طرف، ایک محترم کے ساتھ اس کی نسبت ہو، ہم چلیں اس کے احترام میں، فتح کا اعلان ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی تربیت تھی۔ بتا رہے تھے کہ کون قیدی بن سکتا ہے اور کسے قیدی بننے سے بچانا ہے۔ پوری جنگ میں فتح کا اعلان نہیں کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو کربلا کی طرف بھی ذہن میں رکھیے گا، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس طریقے سے امیر المومنین نے تربیت فرمائی۔ اور پھر اور آگے بڑھیے، مجھے بھی کچھ اور مزید باتیں کرنی ہیں، بس ایک جملہ کافی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ماہ مبارک میں بالخصوص سنتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین
زخمی ہوئے، گھر کی طرف لاتے ہوئے امیر المومنین نے اپنے فرزند امام مجتبیٰ سے فرمایا رک جائیے، ان لوگوں کو کہیے کہ گھر سے دور رہیں، میری بیٹیوں نے کبھی مجھے اس حالت میں نہیں دیکھا، وہ جب دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی، ہو سکتا ہے ان کی صدا بلند ہو جائے اور غیر محرموں کے کانوں تک چلی جائے۔ ایک فرمایا کہ مجھے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت امیر المومنین کی یہ حالت ہے کہ زندہ ہیں، زخمی ہیں، آپ کی ریش مبارک خون آلود ہے، لیکن امیر المومنین کو پتہ ہے میری بیٹیاں اس حالت میں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہاں سے تربیت ہو رہی ہے عصر عاشور کی، عصر عاشور کی تربیت ہے۔ پھر امام مجتبیٰ کا زمانہ، اور پھر آپ امام مجتبیٰ کی شہادت سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 10 سال کا عرصہ سید الشہداء کا، پھر کربلا کی تیاری۔ اس سے بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے ایک خاتون کے لیے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ہی عورت کی عظمت کو بیان کیا۔ اگر عورت مومنہ ہے تو اگرچہ وہ فرعون کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اگر خائن ہے تو چاہے لوط اور نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی قرآن بتاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہو لیکن اطاعت پروردگار میں ہو، ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی باغی و طاغی و دشمن خدا کی بیوی ہو لیکن اللہ کی اطاعت میں وہ بھی نہ ہو سکتا ہے وہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، محیط کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ خداوند متعال نے اسے بزرگوار خواتین میں سے قرار دیا، باعظمت خواتین میں سے قرار دیا۔ وہ سب چیزیں جناب زینب سلام اللہ علیہا جانتی ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ خود امام نے فرمایا، اور امام تشبیہ نہیں دیا کرتے، حقیقت بیان کرتے ہیں، ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، آپ بہت بڑے مولانا بن گئے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یہ تشبیہات جو ہیں یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کے مطابق ہو، لیکن جب امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں تو وہ عین حقیقت ہوتی ہے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو گواہ رہنا، اس وقت میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں، قد اشبہ بنبیک خلقا و خلقا و منطقا۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ ہماری تشبیہ نہیں ہے، یہ امامت بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت علی اکبر ایسے ہی تھے، کیوں؟ آخر میں فرمایا کہ جب بھی ہم مشتاق زیارت رسول اللہ ہوتے تھے، امام وقت جب بھی مشتاق زیارت رسول ہوتے تھے اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ گویا سید الشہداء حضرت علی اکبر کی زیارت کو رسول اللہ کی زیارت سمجھتے تھے، لہذا وہاں جذبات نہیں ہیں۔ امامت کے ہاں ایسے جذبات نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ ویسی ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اسلام عظمت بیان کرتا ہے،
لیکن اسلام کا مخالف ہمیشہ سے پروپیگنڈے میں تیز ہے، اتنا تیز کہ امیر المومنین کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے مسجد میں کیا کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، جی فلاں بڑا پڑھا لکھا ہے چونکہ پروفیسر ہے، فلاں بہت پڑھا لکھا ہے چونکہ وکیل ہے، اور ماشاءاللہ سٹیج کی حالت تو پھر آپ نے بھی بڑی اچھی بنا دی ہوئی ہے اور علماء نے بھی بڑی اچھی بنا دی گئی ہے۔ ہر بندہ ہی علامہ ہوتا ہے یہاں آنے والا، جو مرضی بیان کرتا چلا جائے، سمجھ آئے یا نہ آئے، نعرہ حیدری تو لگوا ہی لیتا ہے۔ نعرہ حیدری ہمارے ہاں جتنا سستا بکتا ہے اتنے امیر المومنین سستے نہ تھے جس طریقے سے بکتا ہے ہمارے یہاں۔ کیسی بھی بات آ گئی یار تو بس بیان کر دیا گیا۔ ابھی 13 رجب پر کیسی وہ ایک ناہنجار کی ویڈیو بھی شیئر ہوئی، کس طریقے سے مدحت امیر المومنین بیان کر رہا ہے۔ ابھی 25 رجب ہے، ابھی اعلان ہوا، آپ یاد منائیں گے 7ویں امام کی۔ آپ قید خانے میں تھے بغداد میں، ایک دن ایک جو محافظ رات کا تھا وہ آیا، اس نے سرگوشی کی، اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پوچھا کیا مدد کر سکتے ہو؟ کہا مولا جہاں آپ قید ہیں یہاں بہت حبس ہے، سانس لینا مشکل ہے، میں آپ کو رات کے اندھیرے میں صحن میں لے آتا ہوں، آپ یہاں آرام فرمائیے۔ صحن میں لے آیا، امام نے قبول فرمایا، صحن میں تشریف لائے، لیٹے ہی تھے کہ مغنیہ کی آواز کانوں میں آئی، تڑپ کر اٹھے، کہا کہ نہیں مجھے وہ قبول ہے جہاں مغنیہ کی آواز نہیں آتی۔ اب ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں یا اس شخص کی سیرت کو دیکھیں جو محرم میں لوہے پڑھ لیتا ہے اور باقی مواقع پر جس کی بھی نقل کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بڑا مشکل ہے شیعہ ہونا، شیعہ بن کر بخشش کروانا آسان ہے، لیکن شیعہ پہلے بنے تو پھر بخشش ہوگی نا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ 1882 میں تقریباً صنعتی انقلاب آیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ عورت کا حقوق کس نے دیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بات ہے۔ 1882 میں ایک دم سے صنعت اٹھی یورپ میں، وگرنہ سب سے پہلے تو وہ چوری کے لیے یہاں آتے تھے، پھر وہ ہمیں چوری سکھا کر گئے کہ کس کس طریقے سے کرنی ہے، اور آج تک ہم کر رہے ہیں، اور بس اب آخری لمحات ہیں، یقین کیجئے آخری لمحات ہیں اب۔ اس زمانے میں پہلی مرتبہ یورپ نے عورت کو متعارف کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدوروں کی ضرورت تھی صنعتوں پر، اور آج بھی یہ رائج ہے کہ عورت کا معاوضہ کم ہوتا ہے، مرد کا زیادہ ہوتا ہے، لہذا سستی لیبر۔ پہلی مرتبہ عورت کی عظمت کا اعلان کیا یورپ نے اپنی صنعت کو چلانے کے لیے۔ ظاہر ہے اگر مشینری پر کام کرنا ہے تو باہوش اور قوت والا مزدور چاہیے، تو نوجوان ہوتی تھی۔ پہلا مسئلہ عورت کی عظمت کے لیے نہیں وہ لے کر آئے اس کو سستی کمائی کے طور پر، ہمارا خرچ کم آئے گا اس طور پر لے کر آئے آگے۔ جب آگے تو اب چھٹی کے مسائل تھے، ظاہر ہے خداوند متعال نے ایک فطرت رکھی ہے ہر انسان کی، اور زندگی کے مختلف مراحل رکھے ہیں، پہلے وہ بچہ ہے، پھر وہ نوجوان ہے، پھر وہ جوان ہے۔ نوجوانی کے تقاضے الگ ہیں، جوانی کے تقاضے الگ ہیں۔ جب ان تقاضوں کی بات آئی تو ظاہر ہے اگر خاتون اس مرحلے سے گزرتی ہے تو اسے 6 ماہ 8 ماہ کے لیے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہر قوم میں نکاح تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تجارتوں میں سے تیسری تجارت
नौजवान ख़वातीन की तिजारत है। और यूरोप के बाज़ मुल्कों का तो मुझे दकीक नहीं पता, लेकिन फिलिपाइन और सिंगापुर में कानूनी है, कानूनी है ये तिजारत। हम तेल की तिजारत समझते हैं, पहली असलहे की तिजारत है पहले नंबर पर, फिर शराब की और इन चीज़ों की है, मेडिसिन की जो इस मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, और तीसरी इंसानी तिजारत, बच्चों की, औरतों की तिजारत, और औरत की अजमत का ऐलान किया जा रहा है। ये मैंने इसलिए थोड़ा जोर देकर थोड़ा तूल इसको दिया कि अभी आपने देखा ईरान इस्लामी में जो कुछ हुआ कि हमारे मोमिनीन भी परेशान हो गए प्रोपागंडे की वजह से, प्रोपागंडे की वजह से परेशान हो गए कि वहां पर औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है, कैद की हालत में है। जो लोग वहां जाते हैं वो आकर उल्टी बात करते हैं, वो कहते हैं हमने तो देखा कि वहां तो पाकिस्तान से ज्यादा आजाद औरत है। वहां पहला काम ये किया कि प्रोडक्ट बनाने के लिए सस्ती लेबर के तौर पर लेकर आए, और छुट्टी से बचाने के लिए उन मामलात इज़्दिवाजी को खत्म किया। कलीसा बड़ा अरसा इसका मुखालिफ रहा, लेकिन इज़ा फसदल आलम फसदल आलम, पादरियों को साथ मिलाया, सब मसले हल हो गए। देखिए पिछले पादरी जो है वो हम जिन्स परस्ती के खिलाफ बोलते रहे, और इन्होंने कहा कि ठीक है जो नए आए। ये सब चीजें आपके हाथ में है, आप इसमें तहकीक कर सकते हैं, लेकिन उस तहकीक में ये देखें कि ये हो क्यों रहा है जो इंसानी फितरत के तकाजों के खिलाफ है। 1900 के इब्तिदा में वहां सिन को कभी 30 साल से ऊपर है, इज़्दिवाज का सिन जो है ये बड़ा खतरनाक रुझान है, मुआशरे को बर्बाद करके रख देता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बताऊं आपको, सोशल मीडिया पर जितनी चीजें आई हैं, जिनके सर काट दिए गए, जिनके सर पे हथौड़ा मारा, किसी ने पत्थर मार के मार दिए, ये क्या है? सब गैर शरई है, और उसका नतीजा यही है, किसी की गर्दन काट दी, किसी को पत्थर मार दिया। और बड़ी वो आ गई तंजीमें उनके हक के लिए। वो वही लोग हैं जो जाहिरी तौर पर औरत की आजादी इन मानी में देखते हैं। इस्लाम और कोई भी मजहब इब्राहिमी, जितने भी मजाहिब हैं, वो इसको हराम करार देते हैं। वो प्रोपोगंडे के जरिए से ऊपर है। तीसरा मरहला जो उन्होंने गुजारा वो इश्तिहारी बना दिया, इश्तिहार बना दिया खातून को। आप देख लीजिए, जूतों की अगर कोई ऐड आती है उसमें खवातीन होगी। मर्द भी जूते पहनते हैं, मर्द नहीं पहनते जूते, खवातीन होगी। बिस्किट की मशहूरी है, उसमें खवातीन होगी। पेंट की मशहूरी है, भाई पेंट का क्या ताल्लुक उसके साथ, खवातीन होगी। कपड़े क्या सिर्फ औरतें पहनती हैं, औरतें होंगी। एक इश्तिहार बना दिया उसको। हिजाब को जब देखा कि रवाज पा रहा है, हिजाब को भी बद हिजाबी, एक होती है बेहिजाबी, एक होती है बद हिजाबी, बद हिजाबी में तब्दील कर दिया। वाज़े फतवे मौजूद हैं। अगर आपने ऐसा हिजाब पहना हुआ है, ऐसा मकना पहना हुआ है कि उसकी वजह से लोग देखते हैं कि इसने कैसा मकना हो, हिजाब हो, ये चीजें मानतू पहना हुआ है, तो उसका पहनना हराम है। ये शरई मसला है। उसको हमने जिद्दत में ले लिया। अभी मुझे पता चला एक यूनिवर्सिटी वालों ने एक बच्ची के पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि आपके बच्चे को कुछ साइकी मसला है। वो गए, पूछा क्या, घर में तो इसको कोई मसला नहीं है। उसने कहा नहीं है, इसको ये साइकी प्रॉब्लम है इसको। क्यों, कैसे, तुम्हें कैसे, आपको कैसे पता चला? उन्होंने क्लास में ये हमेशा लड़कियों के साथ बैठती है, लड़कों से गपशप नहीं लगाती। यानी जो इफ्फत व पाक दामनी का ख्याल रखे उसे साइकी प्रॉब्लम है। जो हिजाब ना करवाए अपनी खातून को, वो बड़ा आजाद ख्याल है, मॉडर्न है जी, वो इस्लाम भी साथ साथ है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा तो मुसाफा भी करती हैं।
سلام بھی کرتی ہیں، فون پر بات بھی کرتی ہیں۔ جس کی زوجہ مسافہ نہ کرے، یہ جو ہے یہ دقیانوسی خیالات والے ہیں، یہ حاسد ہے، یعنی غیرت کے مقابلے پر حسد کو لے آئے، عفت و پاک دامنی کے مسئلے پر سائیکی پرابلم لے آئے، اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو قبول کیا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بیٹی کو چین بھیجنا ہے۔ کس لیے بھیجنا ہے؟ میڈیکل کے لیے۔ استخارہ کر دیجئے۔ میں نے کہا حرام کاموں کے لیے تو استخارہ نہیں ہوتا۔ کس پر واجب ہے؟ واجب ہے ڈاکٹر بننا، واجب ہے چین میں جا کر ڈاکٹر بننا۔ وہ رسول اللہ کی حدیث کا غلط مطلب، جو چاہے تمہیں علم چین سے ملے۔ اب اس نے نمبر ہی بدبخت نے کم لیے ہیں تو چین میں جائے گی یا جائے گا؟ تو ضرور اس کو یہی بنانا ہے۔ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا ان معاشرے کی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کا ازدواج کیا، ایک کھانا کھلایا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 10 دن کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کھلاتے ہیں والدین بیچارے، لیکن ناک رکھنی ہوتی ہے کہ جو منگنی سے پہلے ہوا، پھر اس کے بعد میں ہوا، پھر مہندی سے بعد میں ہوا، پھر مہندی کے درمیان میں ہوا، پھر مہندی کے بعد میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہ یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے دولت کا اظہار اسلام کو قبول نہیں ہے۔ چاہے آپ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہوں، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، قطعاً قبول نہیں کرتا۔ اسلام آپ کی تجارت پر پابندی نہیں لگاتا، جائز تجارت کرے، جتنا مرضی کمائے، اسلام اس پر پابندی نہیں لگاتا۔ اسلام آپ کی مذمت کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، ہلکے کپڑے پہنے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے روز آپ نے نیا لباس پہنا، بہت خوبصورت لباس تھا۔ کسی حاسد نے کہا کہ مولا امیر المومنین تو ایسے نہیں پہنتے تھے، رسول اللہ نہیں پہنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان انتہائی مشکل میں تھے۔ امیر المومنین حتی المقدور گوشت نہیں کھاتے تھے۔ امیر المومنین نے کبھی دسترخوان پر تیسری چیز کو استعمال نہیں کیا، تیسری چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا کی جو غذا کا ایک تھیلا سا بنا ہوا تھا، ممہور تھا، مہر لگی ہوئی تھی اوپر، جیسے یہ ہمارے ہاں وہ لگا دیتے ہیں نا، دھاگا لگا کر اوپر بند کر دیتے ہیں، مہر لگی ہوئی تھی۔ مولا نے روٹی نکالی تو خشک، پانی میں بھگو کر استعمال کی، میں آپ گوشت لے آیا، شوربے والا سالن میں لے آیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں اپنے پیٹ میں تیسری چیز نہیں ڈالتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب فضہ کو کہا جا کر، تمہیں کوئی خیال نہیں ہے ہمارے آقا و مولا کا؟ خشک روٹی انہوں نے نکالی، کہا کہ میں نے ایک دفعہ روغن لگانے کی کوشش کی تھی۔ امیر المومنین نے کہا کہ فضہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو چھان تو لیتی؟ کہا نہیں، میں نے چھانا بھی تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا علی کو نہیں پسند، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، میرے بھی مولا آپ کے بھی، اور ہم مانتے بھی ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے، ہمارے ساتھ ساتھ کھانے لگے ہوئے۔ خیر میں اور بات میں چلا گیا، میں محیط کی بات کر رہا تھا۔ عورت پر ظلم اگر کیا ہے تو یورپ نے کیا ہے، ہاں البتہ اچھی باتیں ان میں ہیں۔ اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں تو سارا خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، جس بات کا طے کر لیتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، ہاں اپنے تجارتی جھوٹ کو پورے زور سے پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی اسی کے پیچھے ہوئی ہیں۔ وہ یقین کیجئے اسلامو فوبیا انہوں نے شروع کیا، مسلمانوں کو متہم کیا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ متعصب ہیں۔ اسرائیلیوں کو دیکھ لیجئے، ہم سے زیادہ متعصب ہیں، ہم سے زیادہ وہ دیندار ہیں،
اپنے باطل دین کے ساتھ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا 1400 سال پہلے فرما کر گئے تھے کہ فلاں کے بندے باطل پر ہوتے ہوئے بھی مخلص ہیں، اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ حضرت نے ایک خاص مدت کے لیے نہیں کہا تھا، ہمیشہ کے لیے فرمایا تھا۔ ان کو دیکھ لیجئے، وہ یک زبان ہے کسی کے بھی خلاف۔ IMF نے آپ کی قسط روکی، سب نے روک لی، سب نے روک لی۔ یہ معمولی، کبھی غور و فکر کیجئے ان چیزوں پر، اچھی باتیں ہیں، لیکن انسان بے عنوان جسم اتنا حقیر ہے اس معاشرے میں کہ کسی بھی مذہب ابراہیمی میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو عزت دی۔ اور تیسری چیز تربیت۔ وہاں تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے بڑے اچھے، مثالی ہیں درسگاہیں ان کی، یہ ماننا پڑے گا، ہماری ویسی نہیں ہے۔ اور پھر بدبختی پاکستان میں یہ ہوئی کہ یہاں خوب بکتا ہے علم، اتنا مہنگا کر دیا گیا، خدا غارت کرے ہر اس حکمران کو اور اس کی قبر کو آگ سے بھر دے جنہوں نے تعلیم کا یہ حشر کیا۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہو تو پھر آپ بچے کو کسی اعلیٰ جگہ پڑھا سکتے ہیں، وگرنہ وہاں بھی ناک کٹتی ہے اور دوسری جگہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ اور ان بڑے بڑے اسکولوں کے پاس ہے کیا کوئی کریکلم ان کا اپنا بنا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے کتابیں بیچنے کے، دوسروں کی کتابیں بیچتے ہیں۔ یہ اجتماعی باتیں درمیان میں اس حالت میں اچانک سے آ گئیں۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ تربیت میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں، یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ، آپ سب جانتے ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے حکمران بنا، پھر اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کی کوئی خبر نہیں ہے، جیسے فاتح سندھ محمد بن قاسم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ڈرامے بازی، جھوٹ۔ اس کا جو استاد تھا، جو مربی رکھا گیا تھا، جو یزید لعین نے رکھا تھا اس کے لیے، وہ دل سے محب اہل بیت تھا، اوپر سے ڈرتا تھا، خوفزدہ تھا، دل سے محب اہل بیت تھا۔ اس نے معاویہ ابن یزید کی تربیت میں یہ چیز شامل کر دی تھی کہ حق و باطل کو ذرا پہچانو، باطل پر اگر باپ بھی ہو تو اس کے خلاف ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، وگرنہ کون چھوڑتا ہے؟ وہ تربیت تھی۔ تربیت کی اور ہزاروں مثالیں ہمارے پاس تاریخ انسانیت میں موجود ہیں۔ ایک طرف وہ تربیت تھی، ایک طرف عبد شمس کی اولاد میں ہاشم کے مقابلے پر تربیت تھی۔ اب اس کو ظاہر ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس گفتگو میں طولانی ہو جائے گی۔ پہلی بات وراثت، دوسری بات محیط، آپ کو کیسی فضا ملتی ہے، اور تیسری چیز تربیت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ بدرجہ اتم حاصل تھیں، اور پھر خداوند متعال نے بھی ان ہستیوں کو یوں نوازا کہ جن کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے کن لی اکن لک، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ 2 ہستیاں کربلا میں ایسی ہیں، کربلا میں رہ گئیں، جن سے ہر مومن محبت کرتا ہے، شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار۔ دوسری ہستی، مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کے ذات پر، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ دونوں ہستیاں عصمت کبریٰ کی اس منزل پر تو فائز نہ تھیں، لیکن ان دونوں کی زندگی میں کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا جو عصمت کے خلاف ہو۔ یہ عظمت ہے ان ہستیوں کی۔
کیا کہنے ان ہستیوں کے، کس عظمت پر فائز تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کے ذکر میں یہ تاثیر رکھی۔ ان ہستیوں کو چھوڑیے، آپ تو جا کر دعا مانگتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وہاں دروازے پر جا کر، ان کی ذریعے اقدس پر جا کر، اور ہماری دعائیں تو عموماً ہمارے لیے ہوتی ہیں، دنیا کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی ہم پوری مرادیں پا کر لوٹتے ہیں۔ کتنی بعظمت ہے۔ ایک عالم دین کاشان کے رہنے والے تھے، وفات پا چکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں 6 جگہ پر محرم پڑھ رہا تھا۔ معروف آدمی تھے، سر راہ جا رہے تھے کاشان میں، ایک خاتون باحجاب انہیں ملی اور ان سے درخواست کی کہ میں بھی چاہتی ہوں میرے گھر میں بھی مجلس ہو، تو تمہیں واسطہ ان ایام کا، ماہ محرم کے ایام کا واسطہ دیا، مجھے بھی پڑھ دیجئے۔ انہوں نے کہا میں نے 6 جگہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں جو ٹائم بھی آپ کے پاس ہو مجھے پڑھ دیجئے۔ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پھر ایک اور بہانہ تلاش کیا۔ وہاں پر عموماً لوگ بعد الظہر آرام کرتے ہیں، پھر 4 بجے کے بعد زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں 2 بجے پڑھ سکتا ہوں دوپہر کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتفاق سے میں چاہتی یہی تھی کہ ایسا ہی ٹائم مل جائے جو بالکل خلوت کا ہو، تو گھر دکھا دیا، کہاں یہاں آ کر پڑھنا ہے۔ میں نے بادل نخواستہ قبول کر لیا۔ 9 محرم تک میں روزانہ جاتا رہا۔ 6-7 بندے ہوتے تھے، 6-7 بندوں میں میرے لیے پڑھنا بھی مسئلہ ہوتا تھا۔ روزے عاشور کے حوالے سے میں نے 6 کی 6 جگہ پر یہ سیٹنگ کی کہ جہاں شام غریبہ کی مجلس ہونی ہے وہاں تو شام غریبہ کی ہوگی، جو باقی ایام میں ہوتی ہے وہ ظہر سے پہلے ختم ہو جائیں گی، تاکہ میں 4-5 گھنٹے آرام کر لوں اور شام غریبہ کی پھر مجالس پڑھ لوں۔ اس خاتون کو میں نے اعتماد میں لیا ہی نہیں، اس کو بتایا ہی نہیں، ضروری ہی نہیں سمجھا۔ 9 مجلسیں پڑھنے کے باوجود میں نے روزے عاشور زوال کے وقت نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا استراحت کر دو، میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا۔ جناب سیدہ فرما رہی تھی مگر تم نے وہاں پڑھنا نہیں ہے، میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرنا، تم نے شہادت نہیں پڑھنی، تم آرام کر رہے ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میں چلا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں جب اس خاتون کے گھر کی طرف گیا تو میں نے دور سے دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلی کے اندر تیزی سے گئی، پھر باہر آئی، دوسری دفعہ بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا، پھر اندر گئی، پھر باہر آئی۔ اتنی دیر میں قریب پہنچ گیا، اس نے تیسری دفعہ مجھے دیکھ لیا، بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، شیخ کیوں دیر کر دی تم نے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ جب وہ گھبرائی ہوئی دیکھے، اس نے کہا میرے گھر میں جناب سیدہ آئی ہے۔ میرے گھر میں جناب سیدہ آئی ہے، اور انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کی شہادت کا وقت ہے۔ میں اپنا سر پیٹ کے رہ گیا کہ میں جس مجلس کو اہمیت نہیں دے رہا تھا وہ مقبول بارگاہ جناب سیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم جیسے گناہگار ان ہستیوں سے تمسک کرتے ہیں، وہ ہستیاں ہمیں کتنی عظمت بخشتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس شب میں جس شب کی تاکید کی تھی، البتہ سید الشہداء نے ہمیشہ کی تاکید کی، اور میں ہمیشہ اس کو پڑھا کرتا ہوں کہ کیسے راستے میں نمازیں پڑھی ہوں گی، کہیں اونٹ پر سوار ہوں گی، اپنے اختیار میں تو نہ تھا،
جب یہ قافلہ پہنچا تھا نا یزید کے پاس، اس کا ایک واقعہ اس سے پہلے جب کوفہ میں قافلہ پہنچا، کوفہ تو نزدیک تھا، زیاد بہت کم سن تھا، 27 یا 26 سال کا تھا عبید اللہ ابن زیاد، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا اسیروں کا، تو اس نے بے اعتنائی کی اپنی عظمت کو دکھانے کے لیے، کہا کہ گزارش دو، رپورٹ دو مجھے، اسپوکس مین جو تھا اس کے قافلے کا، اس نے دینی شروع کی رپورٹ۔ کئی جگہ وہ چپ کر جاتا تھا، کہیں اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، پانی مانگتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بدبخت انسان، تم تو فتح یاب ہو کر آئے ہو، تمہاری یہ حالت ہے۔ اس نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کیسی بات کرتے ہو، ہمیں تو اس قافلے نے ہر لحظہ شکست دی ہے، ہم اگر کسی سست چلنے والے کو تازیانہ مارتے تھے تو اس سے بڑا اس کے اوپر گر جاتا تھا۔ یہ عظمت ہے کاروان جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب دربار یزید میں اس نے دیکھا کہ قافلہ پوری قوت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو امام سجاد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جناب زینب نے امام سجاد کو گھیر لیا، کہا کہ پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، مجھے قتل کرنا پڑے گا، اور پھر پیچھے کوفہ میں آ جائیے۔ جعفر جساس کہتا ہے، گچ کا کام کرتا جس کہتا ہے کہ میں نے بھی اس قافلے کو دیکھا تھا، بڑا تھکا ہوا قافلہ تھا، میں نے ایک باعظمت خاتون کو دیکھا، اس نے گھبرا کر اپنا سر پیٹا تو سر ایک لکڑی سے ٹکرایا، میں نے خون بہتا ہوا دیکھا۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا ایک خاتون کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن شور اتنا تھا بدماشوں کا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور باعظمت خاتون نے اومأت بیدہا، اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ جعفر جساس کے روایت کے الفاظ ہے اومأت بیدہا ان اسکتو، ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، زبان سے نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس نے کہا سانس وہیں رک گئے۔ اس سے اگلا فکرہ، انسان بھی ان کا مطیع، جانور بھی ان کے مطیع، جمادات و نباتات بھی ان کی مطیع۔ وسقطت الاجراس، اونٹوں کے گلے میں بولنے والی گھنٹیوں کی صدائیں خاموش ہو گئی۔ اومأت بیدہا، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا، انس کو تو خاموش ہو جاؤ، گھنٹیاں بھی بولنا بند ہو گئی۔ پھر کیا خطبہ تھا، رو رہے تھے سب کے سب۔ اور پھر اس سیدہ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، تم گریہ کرتی ہو۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، کتنا زخمی قافلہ تھا۔ پھر ابن زیاد نے آپ سے کہا کہ خداوند متعال نے آپ کو ذلیل و رسوا کیا۔ جناب زینب نے فرمایا خداوند متعال نے ہمیں عظمت بخشی، ہمیں آزمائش میں کامیاب کیا، ذلیل و رسوا ہمارا غیر ہوا، تم نہیں کہا۔ یہ اہل بیت کا تر امتیاز تھا، اہل بیت کے مقابلے میں جب بھی کوئی ایسی جسارت کرتا تھا فرماتے تھے غیر ہونا، ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ لہذا یاد رکھیے تیسرا راستہ نہیں ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ 24 مباہلہ کے دن ہم بھنگڑا ڈالیں گے اور یکم محرم کو معافی مانگ لیں گے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔
تیسرا راستہ نہیں ہے، دو راستے ہیں بس، یا یہ راستہ ہے حسینیت کا راستہ، اس کے علاوہ فقط باطل کا راستہ ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، نہ مثلک، نہ نام لیا۔ پھر اگلا جب سٹپٹا گیا، کہا کہ کیسا تھا کربلا؟ پھر جیسے کسی کو یاد کروانا ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خداوند متعال کے حسن و جمال کو دیکھا۔ گویا کہ جناب زینب فرما رہی تھی، یہ گویا کے بعد کتنے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس یوں کہہ لیجئے کہ میں نے دیکھا کہ کربلا میں اللہ کی الوہیت کو بچانے کے لیے میرے بھائی نے شبیہ پیغمبر کو قربان کیا۔ بڑی مشکل قربانی تھی۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا تھا نا، بابا آپ نے خود ہی تو مجھے بھیجا ہے، تو کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ اکبر جیسا بیٹا ہوتا۔ یہ ایک باپ تھا۔ ما رأیت الا جمیلا۔ اور پھر شام کا راستہ تو بہت سخت تھا نا، بہت بڑا راستہ تھا، لیکن وہاں بھی جب یہ شجاع قافلہ پہنچا تو گفتگو میں، کلام میں کمزوری نہ تھی۔ آپ تصور کیجئے، میں تصور کر کے کانپ جاتا ہوں، آپ بھی یقیناً تصور کیجئے، ہم اتنے مجہز سفر کرتے ہیں، اچھی لگژری گاڑیوں میں جاتے ہیں، ایک دن صبح جا کر شام کو اسلام آباد سے آئے تو کہتے ہیں بڑے تھک گئے ہیں ہم۔ ذرا تصور کیجئے، بدترین سواری اونٹ کی سواری کہلاتی ہے، اور وہ بھی پلانوں کے بغیر۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اگر کوئی اونٹ آستہ ہوتا تھا اس کو تازیانہ مار کر تیز کیا جاتا تھا، اونٹ تیز چلتا ہے تو اذیت بڑھ جاتی ہے۔ نہیں معلوم۔ ما ادراک ما زینب، زینب کیا تھی سلام اللہ علیہا، میں آپ کوئی درک نہیں کر سکتا کیا تھی، نہیں درک کر سکتے، نہیں درک کر سکتے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، منحال سے، منحال وہ شام کا جو قید خانہ تھا نا، بڑا سخت تھا۔ دن کے وقت دھوپ پڑتی تھی، رات کے وقت سانس رک جاتا تھا۔ میں تو مرد تھا، میں کبھی کبھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، باہر بدماش بیٹھے ہوتے تھے، وہ مجھے تازیانہ مارتے تھے، میں واپس اندر آ جاتا تھا۔ تو پھر ان بیویوں کی کیا حالت ہوگی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی قید خانے کی حبس میں، اسی قید خانے کی دھوپ میں منحال ہمارے جسم جل گئے، بازو ننگا کر کے دکھایا اور پھر گریہ کیا، کہا کہ اسی قید خانے میں میری بہن مر گئی، اسی قید خانے میں مر گئی، اسی قید خانے میں مر گئی۔ پھر اس قافلے کو دیکھیے، آپ اس قافلے کو دیکھیے جب وہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو کتنا عفت و حیا و پردہ و حجاب کا اہتمام تھا کہ اس ضعف کے باوجود امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ دو بندے قبر پر موجود ہیں، تیزی سے آگے آئے، کہا جابر قبر سے ہٹ جاؤ، میری پھوپھی آ رہی ہے۔ پتا تھا کہ پھوپھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور پھر جناب زینب کے لیے ایک چیز بڑی مشکل تھی، جناب زینب نے پورے قافلے کو لے کر چلنا تھا، پورے قافلے کو لے کر چلنا تھا۔ جب گریہ شروع کرتی تھی تو پھر زیادہ دیر گریہ نہیں کرتی تھی۔ کیوں آپ گریہ کرتی تھی؟ پورا قافلہ گریہ کرتا تھا، پھر چپ کر جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی،
مدینہ کے باہر پہنچی تو کہا کہ امام سجاد سے خواہش کی کہ ہمیں جس نے بھی تعزیت پیش کرنی ہے یہاں آ کر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب کو پتا تھا جب ہم روزے نانا پر پہنچیں گے پھر ہم میں ضبط نہیں ہوگا. آپ سنتے رہتے ہیں جناب ام کلثوم گر گئی تھی قبر مطہر رسول اعظم پر اور کہا تھا نانا جان اگر غیروں کا مجمع نہ ہوتا. یعنی اندازہ لگائیے کتنی مصیبت تھی. نانا جان اگر غیروں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی پشت سے قمیض اٹھا کر، اللہ اکبر، میں اپنی پشت سے قمیض اٹھا کر دکھاتی. یہ جناب زینب ہیں، باہر بیٹھی تھی مدینہ سے. آپ کے شوہر عبداللہ کو جب پتہ چلا قافلہ پہنچ گیا ہے، عبداللہ بھاگے باہر کی طرف، مدینہ سے باہر کی طرف. راستے میں عبداللہ کی بینائی ختم ہو گئی. کربلا دیکھا نہیں تھا، کوفہ دیکھا نہیں تھا، شام دیکھا نہیں تھا، خبریں آتی تھی. پھر اٹھے، سہارا لے کر پہنچے، کہا کہ مجھے سجاد سے ملاؤ. ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ کو لمس کیا. امام سجاد سے بس اتنا پوچھا، یبن اخی این اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بیٹوں کا نہیں پوچھا، اونا محمد کا نہیں پوچھا، جناب زینب کا نہیں پوچھا، سید الشہداء کا پوچھا، جس کے غم میں صرف پوچھنے کے لیے عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو جناب زینب کا صبر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کیفیت مدینہ میں پہنچنے کے بعد وہ ہو چکی تھی کہ اب کسی بھی ایسے ظلم کی ضرورت نہ تھی. جناب عبداللہ نے جب دیکھا کہ کوئی بھی افاقہ نہیں ہو رہا تو کسی نے کہا کہ جناب زینب کو آپ یہاں سے کھلی فضا میں لے جائیے. کچھ زمینیں تھیں، یہ حکمت خداوند متعال تھی کہ جناب زینب نے شام میں جانا تھا، وگرنہ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا شام کا. یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی کہ اسلام کو بجھتی ہوئی شمع کو شام پہنچتے پہنچتے مکمل روشن کر دیا تھا. کہا کہ پرفضا جگہ پر لے جائیے. کہا کہ وہ بڑی پرفضا جگہ ہے، جنہوں نے شام دیکھا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو وہاں لے آئے. اب جب پرفضا مقام کو دیکھا تو جناب زینب تو ختم ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی. اور پھر بعض روایات میں ہے جو ایک سال تقریباً مدینہ میں گزارا تو روزانہ یہی سلسلہ تھا. یزید کو لکھا گیا کہ یہ جو اسیر بھیجے ہیں نا، یہ روز عاشور سے بھی سخت اسیر ہیں، تمہارا بچنا ممکن نہیں ہے. لہذا بعض روایات میں ہے کہ زہر بھی دی گئی، جو کچھ بھی دیا گیا. جناب زینب کی شہادت کے لیے کربلا ہی کافی تھا، کربلا ہی کافی تھا. بس جیسے ہی جناب زینب نے وہاں پر کھلی فضا میں سانس لیا، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، ٹھنڈا پانی ہاتھ میں آیا تو جناب زینب کو کیا کیا یاد نہ آیا. عصر عاشور کی وہ گرمی بھی یاد آئی اور سید الشہداء کی اپنے شیعوں کو وہ وصیت بھی یاد آئی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. روایات میں ہے کہ جناب زینب نے جب ایسے ہی اپنے لبوں سے خوشگوار پانی لگایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زینب ہمیں سالم اسلام دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی.
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। हमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत तैयबा को समझने अपना इस बात के लिए एक मरतबा सूरतुल हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहि सूर इला अरवाहिल मरहूमीन अल मुअमिनीन अल मखसूसीन व शुहदा व सिद्दीकीन अल्लाहुम्मा अग़फिरहुम जमीआ। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जिन मोमिनीन ने इल्तिमास से दुआ का कहा है उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इनकलाब इस्लामी को ज़हूर हज़रत हुज्जत से मुत्तसिल फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अपने और शरीफ लोगों के अलावा हमें किसी का मोहताज न बना। हमें हर किस्म के दीनी दुनियावी उखरवी इम्तिहानात में कामयाब व कामरान फरमा। हमारी ज़िंदगी मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमा। हमारा खातिमा मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर फरमा। या अल्लाह शुहदाए पाकिस्तान को आला इल्लियीन में बुलंद मुकाम इनायत फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में उलमाए आलाम का साया मुस्तदाम फरमा। उलमाए आलाम खिदमत गुजारान मसाजिद व इमाम बारगाहों को आबाद करने वाले उन सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी को तूले हयात पुर बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमा। आइमा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यादगारों की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमा। जिन्होंने ज़ियारतें की हैं उन्हें दोबारा इस निअमत से मुनअम फरमा। जो ज़ियारत के मुश्ताक हैं या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आइमा हुदा शाम हर किस्म की ज़ियारतों के रास्ते उनके लिए आसान फरमा। असबाब गैबी मुहैया फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हज़रत वली असर को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें हज़रत की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालने की तौफीक इनायत फरमा। हज़रत के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में से होते हुए हज़रत की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद।